بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ ابن عباس قال اخبرنی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار انہم بینما ہم جلوس لیلۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمع بنجم فاستنار فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا کنتم تقولون فی الجاہلیہ اذا رمع بمثل هذا قالوا اللہ ورسولہ عالم كنا نقول ولد اللیلۃ رجل نظیم ومات رجل نظیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارک و تعالی اسمه اذا قضى امرا سبها حملة العرش ثم سبها اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخير بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السماء فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون۔ یہ صحیح مسلم سے روایت لی گئی ہے، رقم ہے 4143۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا، یہ چھوٹی عمر کے ہیں تو زیادہ تر روایتیں دوسرے صحابہ ہی سے ان کی ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا۔ باہر اگر آپ بیٹھے ہوں تو اس طرح ٹوٹتے ہوئے ستارے اکثر نظر آتے ہیں۔ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ان سے کہا، زمانہ جاہلیت میں جب اس طرح تارے ٹوٹتے تھے تو تم کیا کہتے تھے؟ یعنی جب اس طرح سے کوئی منظر سامنے آتا تھا تو ایمان لانے سے پہلے تمہارے کیا خیالات ہوتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو یہی کہا کرتے تھے کہ آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں کہی جاتی تھیں، جیسے کہ لوگوں کے ہاں روایتیں چلی آتی ہیں، اس طرح کے توہمات خود علم بن جاتے ہیں۔ بزرگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ تارے اس لیے ٹوٹتے ہیں اور فلاں تارہ گردش اس لیے کرتا ہے، تو انہوں نے بھی بیان کر دیا کہ ہمارے ہاں تو عام رائے یہی تھی کہ جب اس طرح ہوتا ہے اور اتنے غیر معمولی طریقے پر ہوتا ہے کہ روشنی پھیل جائے تاروں کے ٹوٹنے سے، تو ہمارا خیال یہی تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑا آدمی دنیا میں پیدا ہوا ہے یا یہ کہ رخصت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تو پھر جان لو کہ ستارے نہ کسی کی موت پر ٹوٹتے ہیں نہ زندگی پر۔ یعنی یہ جو وہم ہے یہ اپنے دل سے نکال دو۔ دنیا میں لوگوں کے مرنے جینے، خواہ وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، آسمان والوں پر کوئی آفت نہیں آتی اور کوئی تارے نہیں ٹوٹتے، یہ محض تمہارا خیال ہے۔ بلکہ ہمارا پروردگار جس کا نام بڑا بلند اور بڑی برکت والا ہے، جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ نظم چونکہ یعنی اس ہماری مادی کائنات کا نظم فرشتوں کے سپرد ہے، اور جب سے یہ وجود میں آئی ہے فرشتوں ہی کے سپرد ہے، تو وقتاً فوقتاً اس کے لیے ہدایات آتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نزدیک ہیں، گویا جہاں تجلیات کا ارتکاز ہو رہا ہے اور بالکل اوپر وہاں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا تصور بھی پیدا ہوا، اور ہمارے ہاں بھی روایتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے،
اور قرآن مجید کے اشارات بھی اسی طرح کے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں کائنات سے ماوراء ہونے کا تصور ہے۔ تو آپ جہاں بھی ہوں گے، یعنی کائنات جس طرح کی ہے تو وہاں کائنات سے ماوراء وہ اوپر ہی سے بیان کیا جائے گا۔ ہم بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے بیان کرنے کا۔ تو گویا کائنات سے ماوراء ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دنیا کے جس میں فرشتے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اپنی تجلیات کا ارتکاز ہے، اس کے بعد پھر کائنات شروع ہوتی۔ وہ ماوراء کیسے ہے، کائنات اس کے بعد کیسے شروع ہوتی ہے، بس یہ ہمارے لیے اجمالی ایمانی ہے، اس کی تفصیلات کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے یا کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وہ اس کے جواب میں تسبیح کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں جو ان کے قریبی آسمان پر ہیں، یعنی جہاں سے یہ کائنات شروع ہو رہی ہے وہاں پر جو فرشتے مقرر ہیں پھر وہ بھی اس تسبیح کو سنتے ہیں اور جواب میں تسبیح کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں روایت ہے کہ اذان کی آواز آتی ہے تو ہم اس کے جواب میں اسی طرح ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کی آواز ہمارے قریبی آسمان والوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو سمائے دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی وہ کائنات جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو حاملین عرش سے قریب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے ابھی کیا فرمایا تھا، یعنی جو جلالت کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو فیصلہ ہے یا پیغام ہے اس کو وصول کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب میں جب وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کا کیا حکم نازل ہوا، کیا فیصلہ فرمایا، اس کے جواب میں وہ انہیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں، یعنی جس طرح تسبیح اوپر سے شروع ہوئی اور پھر اس کے جواب میں تسبیح ہوتی چلی آتی ہے یا تحلیل ہوتی چلی آتی ہے اللہ کی یاد یا اس کا ذکر یا اس کی شان کا بیان، تو اب وہ فرمان بھی اسی طریقے سے نیچے آتا ہے، یعنی وہاں کے فرشتے آگے بیان کرتے ہیں۔ اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، یعنی ایسا نہیں کہ اوپر جن کو فرمان ملتا ہے وہ اس فرمان کو آگے لے کے براہ راست آ جاتے ہیں۔ جبریل امین کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ وہ پیغمبروں کے پاس جب آتے ہیں تو وہ پھر وہاں سے براہ راست آتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ فرمان آگے پھر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے جواب میں وہ انہیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر اسی طرح ایک آسمان والے دوسرے سے پوچھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بات ہمارے قریبی آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جنات بھی کوئی بات چھپ کر سن لیتے ہیں۔ قریبی آسمان یعنی وہ کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ دوربینوں سے جتنی ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا قریبی کائنات ہے، یعنی وہ جو ہمارے مشاہدے میں آ گئی ہے، 6 اس کے علاوہ ہیں، تو یہ وہ اوپر سے آتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جنات بھی کوئی بات سن لیتے ہیں، یعنی وہ گویا اس کائنات کی آخری حدوں پہ پہنچ جاتے ہیں جنات بھی، اور آگے اپنے دوستوں کو القاء کر دیتے ہیں۔ مضمون وہی بیان ہو رہا ہے کہ کاہنوں کو اور عاملوں کو کیسے خبریں پہنچتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ستارے جو اس بڑی تعداد میں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو عالم طبعی کے عوامل ہیں وہ تو سائنس کا موضوع ہے، لیکن ان سے اللہ ایک کام یہ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایک آتشی مخلوق انہوں نے پیدا کی ہے وہ اسی آتش سے مار بھگائی جاتی ہے۔ یہ ستارے انہی کو مارے جاتے ہیں، پھر ان کے یہ دوست جو بات اسی طرح آگے پہنچاتے ہیں وہ تو حق ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں جھوٹ سچ ملاتے ہیں اور بہت کچھ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی مضمون بیان ہو چکا ہے، قرآن مجید میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ اس طریقے سے جنات کو ان کی جگہوں سے کھدیڑ دیا جاتا ہے اور انہیں وہاں پناہ لے کے سننے سے روکا جاتا ہے۔ تاہم اتنی گنجائش چونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے تو رکھی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز وہ اچک لیتے ہیں اور اپنے کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ابتلاء کے قانون کی وجہ سے یہ رکھے گئے ہیں
جن کو بعض اوقات انسان نقص سے تعبیر کر بیٹھتا ہے، یہ نقص نہیں بلکہ ابتلاء اور امتحان کے قانون کا لازمی تقاضا ہے۔ تو اس کو حضور نے اس میں واضح فرمایا اور صاف کہہ دیا کہ یہ جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ زمین پر جو حوادث ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹوٹتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔